اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وإنا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اے کفار مکہ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے بعد آنے والی قومیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان سب کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بڑا بھاری شک ہے۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تمہاری خاطر سارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہذا کوئی صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھائیں، اور مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور آخر ہم کیوں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہمیں چلنا ہے، اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم کی 9، 10، 11، 12 بڑی آیتیں پڑھی گئی آپ کے سامنے۔ یہ آیتیں اس لیے پڑھی گئیں اتنی کہ اس کے جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان مضامین کا بیشتر حصہ پیچھے کی صورتوں میں بیان ہو چکا ہے، اس لیے یہ پوری آیتیں پڑھ دی ہیں کہ کفار کا یہ پرانا اشکال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر بیان کیا، اور ہم نے بھی آپ کے سامنے پہلے بیان کیا کہ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہو، ہمارے درمیان تمہارے درمیان کچھ بھی فرق نہیں ہے، ہم بھی کھانا کھاتے تم بھی کھانا کھاتے ہو، ہم بھی شادی بیاہ کرتے تم بھی شادی بیاہ کرتے ہو، ہم بھی بازاروں میں کاروبار کرتے تم بھی بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، تمہارے درمیان تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، پھر تم نبوت کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ تو ان پیغمبروں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبوت اور رسالت سے سرفراز کرتا ہے۔ تم اور ہم بولنے والے کون؟ ہم تم بولنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں میں ہم اور تم دخل دینے والے کون؟ تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، کفار نے، پہلے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں کہ کیا تم کو ایک کفار مکہ خبر پہنچی پہلی قوموں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا؟ ان نبیوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے،
اور اس کے علاوہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اور بہت ساری ایسی قومیں گزری ہے جن کا علم لا یعلمہم الا اللہ، ان کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی انسان کو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قوموں کی تاریخ، ان قوموں کے حالات محفوظ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جو قوم جس کا ذکر میں نے کیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اس کا تذکرہ تو قرآن کے بہت ساری جگہوں پر کیا گیا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں ہیں جن کا تذکرہ ہم نے قرآن میں حدیث میں نہیں کیا، لیکن اللہ کو اس کا علم ہے کہ کتنی قومیں گزری ہیں، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ جب نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے خدا کا پیغام ان تک پہنچایا، بجائے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ سنتے، غور کرتے، مانتے، ان نبیوں کے منہوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، ہاتھ رکھ کر کے یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو، اپنے باپ داداؤں کے پرانے رسم و رواج کو، ریت رواج کو چھوڑ دیں اور ہم جو ہے تمہارے ساتھ چلنے لگیں، تمہاری بات کو سن لیں؟ تمہارے درمیان تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، انسان ہم بھی ہے، تم بھی ہو، تم بھی کھاتے ہم بھی کھاتے، اس اعتبار سے کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ اچھا تم ہماری مرضی کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق معجزہ لا کر کے دکھاؤ، یہ مضمون پیچھے بھی گزر چکا ہے، معجزہ لا کر کے دکھاؤ۔ تو نبیوں نے یہ کہا دیکھو بھائی، تمہاری مرضی، تمہاری خواہش کے مطابق معجزات کا دکھانا یہ میرے ذمے نہیں ہے، میرے ذمے تو خدائی پیغام اور خدائی احکام پہنچانا ہے۔ معجزات تمہاری مرضی کے مطابق دکھانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو معجزات دے کر کے بھیجا، لیکن معجزات دکھانے کے باوجود بھی ان کی قوموں نے نہیں مانا، ان کی قوموں نے نبیوں کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی باتوں کا انکار کر دیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ معجزات دکھانے کے بعد ان لوگوں نے مان لیا، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ ظاہر کیا، پتھر سے اونٹنی نکلی اور نکل کر کے بچہ اس نے جنم دیا، پھر بھی وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ایمان قبول نہیں کیا۔ قوم ہود کا یہی حال تھا، قوم لوط کا بھی یہی حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند قوموں کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جن کا حال قرآن حدیث کے اندر محفوظ نہیں، لیکن اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو نبیوں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، تم جو کہہ رہے ہو معجزات کا دکھانا اور یہ کرنا وہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم بھی تمہاری طرح ہیں، ہم بھی تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اس لیے تم کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ تو نبیوں نے یہ کہا ایمان والوں کو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان والوں کو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تم کچھ بھی کرو، تم کچھ بھی کہو، تم میرے خلاف کچھ بھی پروپیگنڈا کرو، میرے خلاف تم لوگوں کو بھڑکاؤ، کچھ بھی کرو، تمہارے بھڑکانے سے، تمہارے پروپیگنڈا سے کچھ بھی میرا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ جب اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے تو ساری ہماری خبر اللہ کو ہے، اللہ ہمارا پورا کام بنائے گا، اللہ ہمارا جو ہے پورا نگراں ہے، محافظ ہے، تمہارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ آیات جو پڑھی گئی اس وقت 9، 10، 11، 12 اس کے مضامین پیچھے گزر چکے ہیں، اس لیے اس پر زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر منحصر سمجھ لینا چاہیے کہ پیچھے یہ مضامین گزر چکے ہیں، اس لیے مختصر طور پر بیان کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔